آج ہم تاریخ اسلام کی ایک عظیم ہستی حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں گے۔ آپ کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ میری اور صاحبزادیاں ہوتی تو وہ بھی میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ آپ کی خصوصیات میں ایک خصوصیت آپ کا حسن اخلاق تھا، دوسرا حکمت، تدبر اور نرم گوئی، اور ساتھ ساتھ خلق خدا کی خدمت کرنا اور ان کے کام آنا۔ سب سے بڑی خصوصیت آپ کی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت مال دیا تھا، لیکن آپ سخاوت کے بہت ہی بلند درجے پر فائز تھے۔ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے، بندوں کے لیے بھی خرچ کرتے، ان کے کام آتے تھے۔ آپ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ عثمان نے اپنا مال خرچ کر کے راہ خدا میں قربانیاں دے کر جنت خرید لی ہے۔ آپ کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ آپ حیا کا پیکر تھے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عثمان غنی کے ساتھ جب بیٹھے ہوتے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حیا کا پیکر بن کے بیٹھتے۔ ویسے ہی حضور حیا کا پیکر تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت عثمان سے حیا آتی تھی۔ آپ کا دور حکومت، دور خلافت کم و بیش 12 سال پر محیط تھا۔ اس میں سے جو 10 سال تھے اس میں فتوحات بھی ہوئیں، بہت پرامن تھا، کوئی فتنہ نہیں تھا، لیکن آخری 2 سال آپ پر بہت زیادہ آزمائشیں تھیں۔ یہودیوں نے سازش کے تحت آپ کی حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور اس کام کے لیے انہوں نے آپ پر، آپ کے گورنرز پر بالخصوص کرپشن کے الزامات لگائے، ساتھ ہی ایک عصبیت کا بیج بھی بویا اور قبائل اور برادری کے نام پہ تقسیم پیدا کی، اور اس کا نشانہ بھی حضرت عثمان غنی کو بنانے کی کوشش کی کہ آپ کا خاندان ایسا ہے، آپ کی برادری ایسی ہے۔ اور پھر ان سارے کاموں کے لیے بدقسمتی سے ان یہودیوں نے جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر سامنے آ رہے تھے، انہوں نے مولا کائنات حضرت علی کی ذات کو استعمال کیا، اور یہی کہتے رہے کہ حق تو علی کا تھا، عثمان کیسے امیر المومنین بن گئے۔ یہ کہتے رہے کہ علی تو معاذ اللہ خدا ہیں۔ اس طرح کی باتیں کی، لیکن مولا کائنات نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا کہ آپ حکم کریں، میں ایک لشکر لے جا کر جنگ کرتا ہوں اور ان بلوائیوں کو، ان غداروں کو، ان گستاخوں کا قلع قمع کرتا ہوں، ان کو شکست فاش دیتا ہوں۔ حضرت مولا کائنات کے علاوہ دیگر صحابہ کرام نے بھی حضرت عثمان غنی سے کہا کہ ہم اس فتنے کا مقابلہ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، سرکوبی کرتے ہیں اور اس فتنے کا خاتمہ کرتے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں، میں ان کا مقابلہ گفتگو سے کروں گا، تلقین کروں گا، تبلیغ کروں گا، قائل کروں گا۔ اور آپ چھت پہ چڑھ گئے اور ان کے ایک ایک الزام کا جواب دیا۔ تمام صحابہ کرام، تمام سپہ سالاروں نے کہا کہ اے امیر المومنین، اے عثمان غنی، یہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ہم انہیں قتل کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جنہوں نے مجھے اب تک قتل نہیں کیا، بھلا میں ان کے قتل کا حکم کیسے جاری کر دوں۔ آپ بہت ہی زیادہ پیار اور محبت کرنے والے تھے، آپ معاملہ فہم تھے، فہم و فراست رکھتے تھے، دور اندیش تھے، کبھی اپنی ذات کے لیے کوئی اقدام نہ اٹھایا بلکہ دین اسلام کی خدمت کرتے رہے اور دین اسلام کے لیے کام کرتے رہے، کوئی ایسا کام نہ کیا جس سے اسلام کو نقصان پہنچے۔ چاہتے تو آپ کے پاس ہزاروں کا لشکر تھا، لاکھوں لوگ تھے، آپ جنگ کر سکتے تھے، لیکن اپنی ذات کے لیے کچھ نہ کیا۔ اور مولا کائنات نے کیا خوب آپ کا ساتھ نبھایا کہ اپنے دونوں شہزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو آپ کے ساتھ پہرے داری کے لیے لگا دیا۔ ایک دروازے پر، آپ کے گھر کے ایک دروازے پر حضرت امام حسن اور دوسرے دروازے پر حضرت امام حسین کو متعین فرمایا، ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے۔ اور مولا کائنات نے فرمایا کہ میرے دونوں شہزادے پہرا دیں گے، لیکن بلوائیوں نے پیچھے دروازے سے آ کر آپ کو شہید کر دیا۔ جب آپ کو شہید کیا تو آپ کی زوجہ فرماتی ہیں، رب کعبہ کی قسم، تم نے اس بندے کو شہید کر دیا جو جامع القرآن تھا، جس نے قرآن کو جمع کیا، جس نے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کیا، جو رسول اللہ کا پیارا تھا۔ تم نے اس ہستی کو شہید کر دیا جو اللہ کو پیارا تھا۔
جو آدھی رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا تھا، روتا تھا خوف خدا سے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا واقعہ بہت ہی پرسوز ہے۔ آپ ذوالحجہ کے مہینے میں شہادت پا کے اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن بتا گئے کہ واقعی سخاوت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت عثمان غنی جیسی سخاوت عطا فرمائے، ہمیں بھی حلم عطا فرمائے، فہم و فراست عطا فرمائے، تدبر عطا فرمائے، نرم گوئی والا جذبہ اور رویہ عطا فرمائے، ہم بھی لوگوں کے کام آئے۔ آج مالداروں کو چاہیے کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا ہے تو اسے راہ خدا میں خرچ کریں اور حضرت عثمان غنی کی سنت ادا کریں۔